أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید اور دعا کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیریت سے حفظ و امان میں رکھے، دنیا کی بھی تمام بھلائیاں عطا فرمائے، آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچائے، آمین۔ آج کا جو ہمارا لیسن ہے وہ سورہ ہود کی آیت نمبر 1 سے 24 تک ہے، اور سورہ ہود میں ہم جو مکی صورت ہے، مکہ میں ریویل ہوئی، اور اس میں جو 1 to 24 آیات کریں گے ہم، اس میں ورڈ ٹو ورڈ میننگس جو ہوتی ہیں ان کو بریک کر کے سمجھنے کی کوشش کریں گے، تاکہ اس کو یاد کرنا ہمارے لیے آسان ہو، یاد رکھنا آسان ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے قرآن کو پڑھنا، سیکھنا، اس پہ عمل کرنا آسان کرے اور اس کو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے، آمین۔ لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، کتاب ایک کتاب ہے، احکمت پختہ کی گئی ہیں۔ یہ جو احکمت ہے اس کو آپ سرکل کر لیں، اس پہ لکھ لیں کہ یہ پیسو ہے، مجہول۔ احکمت جو ہے یہ اس پہ آپ لکھ لیجئے، اس کو سرکل کر کے کہ یہ پیسو ہے، مجہول ہے، اور اس میں ہا کاف میم روٹ ورڈ ہے اور تا ساکن مؤنث کی ہے۔ تو مؤنث سے تو ہم بعد میں ڈیل کریں گے، پہلے ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اس کی ٹرانسلیشن کیا ہے۔ ایک کتاب ہے، احکمت پختہ کی گئی ہیں۔ ہا کاف میم جو روٹ ورڈ ہے یہ قرآن میں موسٹلی آپ دیکھتے ہیں حکمت کے لیے یوز ہوتا ہے، کہ حکمت وزڈم کے میننگ میں۔ سیکنڈ اس کے میننگز ہوتے ہیں جو زیادہ تر قرآن میں یوز ہوتا ہے جج کرنے کے میننگ میں، جیسے حکم جیسے جج کرنا، جیسے تب موسٹلی جج کرنے کے اور حکمت کے میننگ میں یہ دونوں میننگ موسٹلی یوز ہوتے ہیں۔ کبھی کچھ دفعہ آپ قرآن میں یہ محکم کے بارے میں، جیسے محکم اردو میں ہم کہتے ہیں، محکم کا مطلب کیا ہے، جو بالکل پختہ چیز ہوتی ہے نا، محکمات محکم آیات، تو اس طرح یوز ہوا۔ تو یہاں پہ جو اس کے میننگ ہے وہ محکم والے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا ہا کاف میم روٹ ورڈ موسٹلی فیصلے کے لیے، جج کرنے کے میننگ میں جیسے حاکم ہوتا ہے، دوسرا ہا کاف میم حکمت کے مطلب میں جو وزڈم ہوتا ہے، اور تھرڈ جو کم یوز ہے قرآن میں وہ ہے اس کے محکم والا، اور یہ بھی ہم اردو میں یوز کرتے ہیں محکم یعنی پختہ۔ تو یہ یہاں پہ اس کے وہ میننگز ہیں محکم والے، پختہ میننگز ہیں۔ اور سیکنڈ مجہول ہے، یہ پیسو، یعنی حکمت اگر یہ ایکٹیو ہوتا ہم کہتے انہوں نے پختہ کیا، لیکن پیسو کا مطلب ہے وہ پختہ کی گئی ہیں، یعنی کہ ان پہ کام ہوا ہے۔ تو بس اس کو آپ ایسے سرکل کر کے یاد کیجئے، اس طرح یاد کرنا آسان ہوتا ہے۔ جب ہم مشکل چیز کو ہم سرکل کر لیتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ اس کو ہم ڈیفرنٹ طریقے سے یاد کریں گے تو ہم اس کو بار بار دیکھ سکتے ہیں۔ پختہ کی گئی ہیں۔ اچھا، تا ساکن کی جو ضمیر ہے یہ ماضی میں آتا ہے، فیمینن کا صیغہ ہے، مؤنث کی ضمیر ہے۔ تو اب ہم دیکھیں گے آگے مؤنث کون سی آ رہی ہے اس کے۔ عربی میں جب گول تا جہاں پہ آتی ہے ان سب کو مؤنث گردانا جاتا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے آیتہ یہ کھلی ہوئی لکھی ہوئی ہے، آیات جو ہے آیتن کی جمع ہے نا، تو آیتن اور آیات یہ عربی میں مؤنث ہے، اسی لیے تا ساکن مؤنث یعنی آیات کی طرف ٹرانسلیشن اس کا تعلق ہے۔ تو حکمت پختہ کی گئی ہیں کیا؟ آیات۔ آیات پلورل میں، ٹرانسلیشن ہم پلورل میں کریں گے، آیاتہ اس کی آیات۔ ثم پھر فصیلت، فصیلت کھول کے بیان کی گئی ہے۔ اس میں بھی تا ساکن کس کے لیے؟ وہ آیات پھر کھول کے بیان کی گئی ہیں۔ فا صاد لام روٹ ورڈ، قرآن میں فصل جیسے تفصیل کے لیے بہت دفعہ آیا، نفصل، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم کھول کھول کے بیان کرتے ہیں، لیکن یہ یہاں پہ یہ بھی پیسو ہے، مجہول ہے۔ جیسے یہ احکمت ایسے فصلت، دونوں جو مجہول ہے۔ احکمت اس طرح قرآن میں ایک ہی دفعہ آیا ہے جیسا یہ پیسو اس میں، اور فصلت یہ مجہول کی طرح جو ہے 3 دفعہ آیا ہے قرآن میں، ایک دفعہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں، اس میں بھی کھول کر بیان کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ سورہ فصلت ہے ایک، جس کا دوسرا نام بھی ہے حامیم سجدہ بھی کہتے ہیں، فصلت بھی کہتے ہیں سورت کو۔
اس صورت میں آیت نمبر 3 میں ہے کتابٌ فصلت اور ڈیٹیلڈ یعنی کھول کے بیان کی گئی ہیں، تو یہ بھی یہی ہے. اور اس کے علاوہ تھرڈ ٹائم فصلت جو لفظ ہے پھر سورہ فصلت میں یوز ہوا ہے. یہ دیکھیں پھر سورہ فصلت میں آیت نمبر 44 اس میں بھی یہ آیا ہے explained in detail. They are explained in detail. تو فصلت کا لفظ قرآن میں 3 دفعہ یوز ہوا ہے اور تینوں 2 دفعہ تو سورہ فصلت میں ہوا ہے. سورہ فصلت کا دوسرا نام حامیم سجدہ بھی ہے. اور اب جو ہے ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں جو اپنی کلاس میں تو جب ہم تقابل کر کے کمپیریزن کر کے دیکھتے ہیں تو ہمیں اور ذہن نشین ہو جاتا ہے، تو اس سے آسانی ہوتی ہے. تو فصلت کھول کے بیان کی گئی ہیں، ٹھیک ہے. ملدن طرف سے، حکیم بہت حکمت والے، خبیر خوب باخبر کے. اللہ کے نا، اللہ جو ہے وہ ایکچولی ان اور پلس لا ہوتا ہے اور اس سے بنتا ہے اللہ. ان کے مطلب ہوتے ہیں دیٹ یعنی کہ اور لا کے مطلب نہیں، تو اسی لیے ٹرانسلیشن کیا ہے کہ نا اللہ. تعبدو تا پہلے او بعد میں، تو تم پلورل میں ہو، تم جمع میں، تم عبادت کرو اللہ مگر اللہ اللہ کی، اننی بے شک، اور نی میں، لکم تمہارے لیے، من ہوں اس کی طرف سے، نذیر ڈرانے والا ہوں، وارن کرنے والا ہوں. نذر ہوتا ہے نون دال روٹ ورڈ، وارن کرنا، نذیر ڈرانے والا ہوں، وہ بشیر اور خوشخبری دینے والا ہوں. آیت نمبر 3 وَأَنْ اور یہ کہ استغفروا تم بخشش مانگو. یہاں پہ جب ہم ملائیں گے تب بھی پڑھیں گے وَأَنْ اسْتَغْفِرُوا، جو سین کا جزم ہے پچھلی حرکت سے جوائن ہوتا ہے، وَأَنْ اسْتَغْفِرُوا. لیکن جب ہم اس کو بریک کر کے پڑھیں گے تو ہم پڑھیں گے وَأَنْ اور یہ کہ، اور حمزہ پہ کیا لگے گا یہ ڈیپینڈ کرے گا تھرڈ لیٹر پہ. اگر تھرڈ لیٹر پہ یہاں پہ زبر یا زیر ہو تو ہم اس پہ زیر لگائیں گے، اور اگر یہاں پہ پیش ہوتا تو یہاں پیش لگتی. تو یہاں پہ اس لیے ہم اس کو پڑھیں گے استغفروا تم بخشش مانگو. اچھا اس میں آپ کو پتہ ہے کہ استغفار جب ہم کرتے ہیں تو وہ بھی بخشش مانگتے ہیں. تو اس میں یہ جو حمزہ سین تا ہوتا ہے اس میں مانگنے کی میننگ آتے ہیں، اور غین فارا روٹ ورڈ بخشش کا ہے. استغفروا تم بخشش مانگو، ربکم اپنے رب سے، تمہارے رب سے، ثم پھر توبو تم توبہ کرو. واو ساکن ہے، پلورل کو پہ بات کے لیے بات ہو رہی ہے، الیہ طرف اس کے، یمتعکم وہ فائدہ دے گا تمہیں. یمتعکم جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے میم تعین. متا آپ دیکھتے ہیں فائدہ کے لیے یوز ہوتا ہے قرآن میں. یا کا ٹرانسلیشن ہے وہ، یمتع وہ فائدہ دے گا. کس کو دے گا؟ کم تمہیں، متعان فائدہ، حسنا اچھا، الا اجل ایک مدت. اجل جو ہے اپوائنٹڈ ٹائم کو ہی کہتے ہیں، اور مسمن جب کہہ دیں گے تو اور زیادہ مقرر ہو گیا. اچھا مسمن کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے سین میم واو. تو جو مسمن لفظ ہے اس کا سین میم واو اپوائنٹ، اس کے مطلب قرآن میں جہاں بھی یوز ہوا ہے آپ دیکھیں گے اجل مسمن ہی یوز ہوا ہے زیادہ تر، اس کے ساتھ ہی آیا ہے. تو دونوں مطلب ملا کے اپوائنٹڈ مقرر وقت. وَيُؤْتِي اور وہ دے گا، یا کا ٹرانسلیشن وہ، حمزہ تا یا کا روٹ ورڈ ہے. یؤتی وہ دے گا، کل ہر ذی فضل صاحب فضل کو. ذو ذا زی جو ہوتا ہے جب نظر آتا ہے یہ زی ہے، ذو اور ذا ایسے ہو پہلے، اس کا مطلب ہوتا ہے والا. جیسے possessor آف انگلش میں ہم کہیں تو ذی فضل صاحب فضل کو، فضل والے کو، فضلہ فضل اس کا. وَإِنْ اور اگر تولوا تم منہ پھیرو گے. واو لام یا روٹ ورڈ ہے. جب واو لام یا روٹ ورڈ لام پہ تشدید کے ساتھ ہوتا ہے، موسٹلی آپ واللہ یولو قرآن میں آپ دیکھیں گے منہ پھیرنے کے لیے آتا ہے. تولو تا پہلے او بعد میں، تو تم پلورل میں بات ہو رہی ہے. تولو تم منہ پھیرو گے، فإنی تو انی بے شک میں، اخافو حمزہ کا اس میں ٹرانسلیشن میں ڈرتا ہوں. خاوا فا روٹ ورڈ ہے خوف سے، اخافو میں ڈرتا ہوں، علیکم تم پر، عذاب عذاب سے، یومن کبیر بڑے دن کے. آیت نمبر 4 اللہ طرف اللہ ہی کے، مرجعکم لوٹنا ہے تمہارا. مرجع جو ہے یہ اس مصدر جیسے اسم کی طرح کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں لوٹنا. مرجع لوٹنا ہے، کم تمہارا، وہوا علی اور وہ اوپر، کل شین ہر چیز کے، قدیر خوب قدرت رکھنے والا ہے. آیت نمبر 5 الا خبردار،
انہم بے شک وہ یسنونا وہ دوہرے کرتے ہیں. یسنونا کا روٹ ورڈ ہے سا نون اور یا. سا نون یا سے آپ یاد رکھیں کہ آتا ہے جو قرآن میں بہت دفعہ آتا ہے اور ہم اس سے اس کی ٹرانسلیشن یاد کرنا آسان ہوگی. آپ کو پتا واحد اسنان کہتے ہیں نا, اسنین ٹو کو کہتے ہیں. تو قرآن میں آپ زیادہ تر دیکھتے ہیں اسنین اسنتین ڈوئل کے لیے آتا ہے لفظ, اور تسنیہ بھی, بلکہ انفیکٹ جو ہم عربی میں ڈوئل کے لیے تسنیہ کہتے ہیں, تو تسنیہ کا مطلب بھی روٹ ورڈ یہی ہے ڈوئل سے, ڈبل سے. اور یہ اس طرح تو قرآن میں ایک ہی دفعہ ہے یسنونا کر کے, اس ورب کی شکل میں ایک ہی دفعہ قرآن میں آیا ہے روٹ ورڈ سان نون یا, اور میننگ وہی ہے دوہرے کرنا, ڈبل سے یاد رکھیں. ثانی اور اسی طرح ثانی اسنین بھی آیا ہے قرآن میں, تو ٹو آتا ہے بیسیکلی سانون یا میں, اسنین میں, تو وہ ڈبل کرتے ہیں, وہ فولڈ اپ کرتے ہیں تو دوہرے کرتے ہیں, اس لیے ٹرانسلیشن میں دوہرے ہے یہاں پہ. ایکچولی وہ اپنے سینوں کو فولڈ اپ کر لیتے تھے, تو آپ اس کی تفسیر میں پڑھ چکے ہوں گے, مگر یہ کہ اس طرح روٹ ورڈ جو ہے فعل کی شکل میں یہیں پہ آیا. بس یسنونا وہ دوہرے کرتے ہیں, صدورہم سینے اپنے, صدور صدر کی جمع ہے, پلورل میں ہے, تو ٹرانسلیشن بھی ہے پلورل میں, سینے ہم ان کے, یعنی کہ ان کے اپنے, لیستخفوا تاکہ وہ چھپ سکیں. فعل سے پہلے جب لی آتا ہے اس کا ٹرانسلیشن ہوتا ہے تاکہ یا یہ کہ, اس طرح ہی ٹرانسلیشن کرتے ہیں. یا پہلے ہے اور او بعد میں ہے, اس کا مطلب ہے وہ پلورل میں ہے, اور روٹ ورڈ ہے خافا یا, خفیہ چھپ سکنے کے لیے. جیسے خفیہ ہم اردو میں بھی کہتے ہیں, خفی بھی ہوتا ہے تو مخفی بھی ہوتا ہے, تو وہ چھپنے کے لیے آتا ہے نا, چھپی چیز جو ہوتی ہے, تو اس سے اس کا روٹ ورڈ یاد رکھیں خافا یا, خفیہ سے, لیستخفوا تاکہ وہ چھپ سکیں, منہ اس سے, الا خبردار, ہینا جس وقت, یستغشون وہ ڈھانپتے ہیں. یا پہلے اونا بعد میں, وہ پلورل میں ہے. غین شین واو روٹ ورڈ ہے اس کا. غین شین واو جب بھی آیا قرآن میں ڈھانپنے کے لیے آیا ہے, آپ نے پتہ ہے عطا کا حدیث الغاشیہ, ڈھانپنے والی, غشاوتن, کافی دفعہ یہ روٹ ورڈ یوز ہوتا ہے. یستغشون وہ ڈھانپتے ہیں, کور کرتے ہیں, ثیابہم کپڑے اپنے. ثیاب کا روٹ ورڈ ساوا با, کپڑے کے لیے, ثوب کی جمع ثیاب آتا ہے, یہ پلورل میں, ثیابہم کپڑے اپنے. یا عالم وہ جانتا ہے, ماں جو یسرونا وہ چھپاتے ہیں. یسرونا بھی قرآن میں بہت آیا ہے. اس کا روٹ ورڈ کیا ہے, سین را اور را. اردو میں بھی ہم کہتے ہیں پراسرار, تو وہ بھی سیکرٹ کے لیے ہوتا ہے. اس طرح قرآن میں سرن آتا ہے کہ وہ چھپے ہوئے خرچ کرتے ہیں, تو چھپا جو ہے لفظ اس کی کیا روٹ ورڈ ہے, سین را را, اور ایک منٹ, اور یہ یسرونا وہ چھپاتے ہیں, سین را, اچھا, تو وما اور جو یعلنون وہ ظاہر کرتے ہیں. عین لام نون سے اعلان تو ہم اردو میں بھی کرتے ہیں, اعلان بھی چیز کو ظاہر کر دیا جاتا ہے. یعلنون اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں. انہو بے شک وہ علیم خوب جاننے والا ہے, بذات الصدور سینوں والے بھید. بھید تو آپ کو سمجھانے کے لیے لکھتے ہیں کہ سینوں والی کیا چیز ہے, سیکرٹس کے لیے بات ہو رہی ہے. ذات بھی جس اب ہم نے اوپر ذی پڑھا تھا ذی فضل میں, اسی طرح ذات بھی اسی طرح ہوتا ہے, اس کے مطلب والا, والے کر کے کرتے ہیں. اور یہ یہاں پہ آ گیا اس کی میننگ. تو یہاں پہ ہمارا جو ہے سورۃ ہود جو اس میں 11th پارے کا حصہ تھا وہ کمپلیٹ ہوا. اب 12th پارے سے شروع کرتے ہیں. جی 12th پارے سے شروع کرتے ہیں. وما اور نہیں. آپ کو پتہ ہے ماں کا ترجمہ زیادہ تر جو کچھ ہوتا ہے, جو واٹ ایور اس طرح کر کے, اور جو ماں کے بعد اگر اللہ آ رہا ہو تو اس کا ٹرانسلیشن نہیں ہوتا. تو یہاں پہ دیکھنے وما اور نہیں, من دابتن کوئی جاندار. دابتن جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے دال بابا, اور یہ اس کا جو اس میں پلورل ہے وہ ہے دواب, یہ بھی قرآن میں نظر آتا ہے. وما من دابۃ نہیں کوئی, اور نہیں کوئی جاندار, فی الارض زمین میں, الا مگر اللہ اللہ ہی پر ہے. جب ہی لکھا ہوتا ہے تو اس کو غور سے یاد کیا کرے, کسی وجہ سے ہوتا ہے, گرامیٹیکلی یہ چیز اس طرح آتی ہے, تو اس لیے ان کو بھی غور سے دیکھا کرے. الا اللہ اللہ ہی پر ہے, رزقها رزق اس کا,
اب یہ ہا کی ضمیر مؤنث کی ہے، ہم دیکھیں گے ضرور کہ کیا چیز مؤنث کی ہے یہاں پہ. آپ جب عربی میں گول تا جو آتی ہے جس چیز کے آخر میں، اس کو مؤنث مانا جاتا ہے. تو یہاں پہ دابا کے آخر میں گول تا دکھ رہی ہے تو یہ مؤنث ہے. تو اس کا مطلب اب جو بھی اس چیز کے بارے میں ہوگی بات وہ مؤنث ہوگی. نہیں کوئی جاندار زمین میں الا علی اللہ، اللہ ہی پہ، رزقها، رزق اس کا یعنی کہ اس جاندار کا، وَيَعْلَمُ، اور وہ جانتا ہے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے بات ہو رہی ہے. مستقرها، ٹھکانہ اس کا. ہاں کس کا؟ اس جاندار کا، اور اس کی طرف ضمیر جا رہی ہے. اچھا مستقرها میں روٹ ورڈ کیا ہے؟ قاف را. قرار کی جگہ جیسے ہوتی ہے، اگر قرار سے اگر ہم دیکھیں قرار، اور میم جو ہے یہ اکثر جگہ کے لیے یوز ہوتا ہے قرآن میں. آپ دیکھتے ہیں کہ مأوا، ملجا اور مسوا، تو میم کبھی ایسا جگہ کے پلیس کے لیے ہی یوز ہوتا ہے. تو یہ میم پلیس والا ہے، اس میں ظرف ہے. اور مستقرہ، ہاں ٹھکانہ اس کا. مستقرہ جو ہے قرآن میں اور دفعہ بھی استعمال ہوا ہے. یہ ہم دیکھتے ہیں ایک جگہ اس کو سورہ انعام میں آیت نمبر 98 میں ہم نے دیکھا تھا، وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ. So there is a place of dwelling. پلیس کہاں سے آیا؟ میم سے آیا، اور قرار کی جگہ، ڈویلنگ کی جگہ. اور سیم دوسرا لفظ جب آگے دیکھیں مستودع، تو یہ دونوں آپ کو اس میں نظر آئے، ایک ساتھ ہی نظر آیا اس میں بھی. اور مستودع کا مطلب کیا؟ ریسٹنگ پلیس. یہ کون سی ہے؟ پلیس ٹو ڈویل، یعنی کہ ڈویلنگ، قرار کی جگہ دنیا میں. اور مستودع ریسٹنگ پلیس. ٹھیک ہے، یہ ہم نے انعام میں بھی یہ دونوں لفظ دیکھے ہیں. اب ہم دوبارہ سے اپنے اس میں دیکھتے ہیں. اللہ کے ذمے ہے، اللہ ہی پر ہے رزق اس کا، اور وہ جانتا ہے. مستقرہ ٹھکانہ اس کا، ومستودعہا اور سونپے جانے کی جگہ اس کا. ہاں تو ہو گئی کس کے لیے؟ دابہ کے لیے. اور مستودع واو دال عین روٹ ورڈ ہے. جب ہم ودا کرتے ہیں، آپ دیکھیں اردو میں بھی ہم الوداع کہتے ہیں نا، ودا، تو اس کو بھی ہم عین لکھتے ہیں اس میں. اور یہاں پہ ودا کرتے ہیں کہ لڑکی کو رخصت کر دیا، ودا کر دیا، تو کیا کہتے ہیں؟ ہم بھی سونپ دیتے ہیں، جس سے کہ حوالے کر دینا، جسے کہتے ہیں نا. تو اس طرح تو مستودع میں بھی میم جو ہے وہ جگہ کے لیے آ گیا. واو دال عین روٹ ورڈ ہے، سونپے جانے کی جگہ. مستودعہا، ٹھیک ہے. اور اس میں آپ نے اس کی تفسیر میں پڑھی ہوں گی اس کی ڈیٹیل. تو ٹھکانہ اس کا اور سونپے جانے کی جگہ اس کی. اور یہ مستودع جو ہے یہ قرآن میں چار دفعہ آیا ٹوٹل. لیکن مستودع ایز سچ مستودع آ کر کے واو دال عین روٹ ورڈ جو ہے یہ 4 دفعہ آیا ہے، لیکن مستودع 2 دفعہ ہی آیا ہے. ایک دفعہ یہاں پہ، اور ایک دفعہ جو ہم نے بھی سورۃ انعام کی آیت نمبر 98 دیکھی، بس وہاں پہ. ورنہ مستقر لفظ آیا ہے قرآن میں، مستودع صرف 2 ٹائمز آیا. کلن سب کچھ فی کتاب مبین ایک واضح کتاب میں ہے. وَهُوَ الَّذِي اور وہی ہے جس نے خلق السماوات والارض پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، فی 6 ایام 6 دنوں میں، وکانا اور تھا، عرشہ عرش اس کا، علی الماء پانی پر، لیبلوکم تاکہ وہ آزمائے تمہیں. لی تاکہ، فعل سے پہلے جب لی آتا ہے اس کا ٹرانسلیشن تاکہ، یا یہ کہ، یا کا ٹرانسلیشن وہ، روٹ ورڈ ہے با لام واو. یبلوکم تاکہ وہ آزمائے، اور کم تمہیں. ایوکم کون تم میں سے. ایو کا ایو جو لفظ ہے اس کا ایو اس کا مطلب ہوتا ہے وچ ایور. تو ایوکم کون تم میں، احسن زیادہ اچھا ہے. اس میں یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، یعنی جس سے اکبر زیادہ بڑا ہے، اصغر زیادہ چھوٹا ہے، ازلم زیادہ ظالم ہے، احسن زیادہ اچھا ہے. تو اس میں تبدیل کا صیغہ ہوتا ہے، یہ آپ قرآن میں کافی دفعہ دیکھتے ہیں. اور زیادہ اچھا ہے عملاً، عمل میں. ولا ان اور البتہ اگر، لا کا ترجمہ البتہ، اور ان اگر، قلتا کہیں آپ. تا میں جو ہے انتا کی ضمیر ہڈن ہوتی ہے. انتا جیسے اس میں یو ہوتا ہے تو قلتا کہیں آپ، تو تا میں آپ آ گیا. انکم بے شک تم، مبعوثون اٹھائے جانے والے ہو. پہلے میم آئے اور آخر میں اونا یا اینا آئے تو ٹرانسلیشن والے کر کے کیا جاتا ہے.
اور مبعوث با عین سا روٹ ورڈ ہے. باسا کا روٹ ورڈ بھیجنے کے میننگ میں قرآن میں آتا ہے اور ریز کرنے کے میننگ میں. بیسیکلی دو میننگ میں با عین سا یوز ہوتا ہے, یا تو بھیجنا جیسا پروفٹس کو اللہ تعالیٰ بھیجیں گے, اور دوسرا ریز کرنے میں بھی, یعنی اٹھانے میں. اور یہ ریسرکشن کی بات ہو رہی ہے, موت کے بعد جو اٹھایا جائے گا. تو میم کی وجہ سے ٹرانسلیشن والے کر کے کریں گے. دوبارہ ٹرانسلیشن دیکھیں, مبعوثون اٹھائے جانے والے ہو, ریز کیے جانے والے ہو, ریسریکٹ کیے جانے والے ہو, من بعد الموت موت کے بعد, لیقولن البتہ ضرور کہیں گے. لا تو البتہ کی ہو گئی, یا ہے پہلے تو وہ ہو جائے گا. یہ والی اچھا نون میں تشدید جب آتی ہے, یہ ڈبل امفیسس کے لیے آتا ہے, اس میں ضرور کے میننگ آ گئے. لا البتہ یقولنا ضرور کہیں گے. ایک بات اس میں سمجھنے کی ہے کہ لام پہ جب زبر ہوتا ہے, لیقولن, اوکے یہ تو سنگولر ہے, لیقولن البتہ ضرور کہیں گے. آگے وہ بات انشاءاللہ مینشن کروں گی جب ضرورت ہوگی. البتہ ضرور کہیں گے الذین کفروا, وہ جنہوں نے کفر کیا, ان ھذا نہیں ہے یہ. ان کی ٹرانسلیشن اگر ہوتی ہے, اگر ان کے بعد اللہ آ رہا ہو تو پھر ٹرانسلیشن نہیں ہوتی ہے. ان ھذا نہیں یہ, الا مگر, سحر جادو, مبین کھلم کھلا. آیت نمبر 8, ولئن اور البتہ اگر, اخرنا مؤخر کر دیں ہم. مؤخر کا روٹ ورڈ کیا ہے, حمزہ خارا, مؤخر کرنا, تاخیر, ڈیلے کرنے کے میننگ آتے ہیں. اخرنا مؤخر کر دیں ہم, ڈیلے کر دیں ہم, عنہم ان سے, العذاب عذاب کو, الی امتن ایک مدت تک. امتن کے میننگ اکثر آپ دیکھیں گے کہ امت گروہ کے لیے کہتے ہیں, مگر کبھی امت معدودہ تو مدت کے میننگ بھی آتے ہیں. تو اس کو پہ غور سے ٹرانسلیشن دیکھیں, الی امتن ایک مدت تک, معدودہ شمار کی ہوئی, عین دال دال سے, عدد جو ہے گننے کے لیے آتا ہے, شمار کے لیے, تو معدودہ شمار کی ہوئی. لیقولن البتہ وہ ضرور کہیں گے. اس میں جو اوپر میں آپ سے بات کرنا چاہ رہی تھی وہ یہ کہہ رہی تھی کہ آلموسٹ وہی ٹرانسلیشن ہے یہ, لیکن اس میں یہ بات آپ کو سمجھ آئے گی کہ جب نون پہ تشدید جو ہو اس سے پہلے پیش ہو تو اس میں جمع پلورل کا میننگ آتے ہیں. اگر پہلے یا تو تا ہو یہاں پہ, اور نون تشدید سے پہلے والے لیٹر پہ پیش ہو تو یہ پلورل کے میننگ دیتا ہے. تو یہاں پہ لیقولن البتہ وہ ضرور کہیں گے, تو یہ پلورل کہاں سے ہے, لام پہ پیش سے. اوپر جو آپ نے یہاں پہ زبر دیکھا تھا, دوبارہ دکھا دیتی ہوں آپ کو, اس میں تو نہیں جب کیسا آیا تھا, یہاں پہ تو زبر آیا تھا. جب زبر آتا ہے تو ہمیشہ واحد میں اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں, ایکسیپٹ اس کے بعد پلورل کی ہی بات ہو رہی ہو. جیسے ہم دیکھ رہے ہیں نا, اگر ہم یہ اکیلا ہوتا تو ہم اس کی کہتے ہیں البتہ وہ ضرور کہے گا, کیونکہ لام پہ زبر تھا, نون تشدید سے پہلے زبر ہے حرف پہ, تو ہم اس کی واحد میں ٹرانسلیشن کرتے ہیں. مگر یہاں پہ آگے بات ہی الذین کفروا کی آ رہی ہے کہ کون کہیں گے, اس لیے ٹرانسلیشن اس کی پلورل میں ہے. ادروائز اگر یہ اکیلا ہوتا تو ہم اس کی ٹرانسلیشن واحد میں کرتے ہیں. یہ انشاءاللہ آپ کو ایسے سے سمجھ آئے گی. بس آپ کے لیے بھی سمجھنے کی بات کیا ہے کہ نون تشدید سے پہلے والا لیٹر, اس کی حرکت اگر پیش ہو تو ٹرانسلیشن پلورل میں کرتے ہیں. اس کو دیکھیے آگے انشاءاللہ آپ کو اور سمجھ آتا رہے گا. البتہ وہ ضرور کہیں گے, ماں کس چیز نے, ماں جو ہے زیادہ تر اس کے میننگ جو کچھ اس طرح یوز ہوتا ہے, لیکن کبھی استفہامیہ بھی ہوتا ہے, یعنی انٹروگیٹو, کس چیز نے, کیا کر کے بھی اس کے میننگ ہوتا ہے. وہی بات ہے لیقولون البتہ وہ ضرور کہیں گے, ماں کس چیز نے, یحبسہ روک رکھا ہے اسے. ہو کی ٹرانسلیشن تو اسے عذاب کی طرف آ رہی ہے بات. اور حبسا کا روٹ ورڈ ہے حبس, آپ کو پتہ ہے اردو میں بھی ہم یوز کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں آج بہت حبس ہے, موسم بہت حبس, کیا ہوتا ہے, ایئر رکی ہوئی ہوتی ہے. اس طرح حبس سے بیجا کہا جاتا ہے کہ جب وہ ڈیٹینشن میں کسی کو رکھ لیں, ڈیٹین کر لیں, تو حبس سے بیجا بھی کہا جاتا ہے. تو قرآن میں یہ روٹ ورڈ 2 دفعہ ہی آیا ہے, ایک دفعہ یہاں پہ, ایک دفعہ ہم پہلے ایک لیسن میں پڑھ چکے ہیں. تو حبس کا مطلب آپ ڈیٹین حبس سے یاد رکھیں, یا حبسو روک رکھا ہے ہو اسے, اللہ خبردار, یوم جس دن یاتیہم وہ آ جائے گا ان کے پاس.
یأتی میں یا کا ٹرانسلیشن وہ حمزہ تا یا روٹ ورڈ ہے. یأتی وہ آ جائے گا ہم ان کے پاس، لیسا نہیں، مصروفن پھر آ جائے گا. اس کا روٹ ورڈ ہے صاد را فا. مصروفن جو ہے یہ پیسو ہے، اس پہ جو ہے مصروفن پھیرا جائے گا، پھیرے جانے والا، بلکہ یہ پیسو نہیں ہوگا. ایک منٹ میں چیک کر کے بتاتی ہوں. یہ روٹ ورڈ تو کافی دفعہ صاد رفع یوز ہوا ہے قرآن میں، مگر یہ مصروفن کر کے ایک ہی دفعہ اس طرح آیا ہے لفظ، اور یہ بھی پیسو پارٹیسپل ہے، یعنی مجہول ہے، اور اس میں میننگ ہے پھیرا جائے گا. لیسا مصروفن نہیں پھیرا جائے گا، عنہم ان سے، وحاقا اور گھیر لے گا. حاقا کا روٹ ورڈ ہے ہا واو قاف. جب بھی حاقہ کے بعد با سے آتی ہے بات تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسے گھیرے گا. جس حاقہ بی، قرآن میں جب بھی حاقہ آیا بی ساتھ آیا اس کے، تو حاقہ بی کا مطلب کیا ہوگا؟ گھیر لے گا. بی کنہیں؟ انہیں، بہم انہیں. ماں جو کانو تھے وہ بھی جس کا، یستہزئون وہ مذاق اڑاتے. یا پہلے اونا بعد میں وہ پلورل میں ہے. ہا زا حمزہ یہی روٹ ورڈ ہے اس کا، مذاق کے لیے لفظ یوز ہوتا ہے. حضوا یوز ہوتا ہے قرآن میں. یستہزئون وہ مذاق اڑاتے. آیت نمبر 9 وَلَئِن اور البتہ اگر، ازقنا چکھائیں ہم. ازقنا کا روٹ ورڈ ہے زال واو قاف. ذائقہ ہم اردو میں بھی کہتے ہیں، چکھنے سے اس کا تعلق ہے، تو ذوق روٹ ورڈ یہ ہو گیا اس کا. ازقنا چکھائیں ہم، الانسان انسان کو، مننا اپنی طرف سے. مننا میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے من اور ایک ہے نا. من پلس نا، مننا. تبھی نون پہ تشدید میں دو آپ کو دکھ رہی ہے. مننا اپنی طرف سے، ہماری طرف سے، رحمتن رحمت. ثم پھر نزعناہا اس کو ہم بریک کر کے یاد کریں گے. نزعنا چھین لے ہم. نون زا عین روٹ ورڈ ہے. نزع کہتے ہیں پل کرنے کو، کھینچنے کو. تو زیادہ نزع میں کھینچنا پل کرنا آتا، تو یہ چھین لے نہ ہم کیے یہاں پہ نہ، اور ہا اس کو فیمنن کی ضمیر آ رہی ہے. تو اب ہمیں دیکھنا پڑے گا مؤنث کیا چیز ہے. رحمتن میں آگے گولتا ہے، گولتا کو عربی میں فیمنن مؤنث گردانا چاہتا ہے، تو اس لیے اس سے تعلق ہے. نزعناہا چھین لے، پھول کر لے ہم، ہا اس نعمت کو، اس رحمت کو، منہ اس سے، یہ تو مذکر ہے تو یہ تو انسان کے بارے میں بات ہو رہی ہے. انہو بے شک وہ، لیئوسن البتہ بہت مایوس ہونے والا ہے. مایوس کا روٹ ورڈ ہے یا حمزہ سین. ہم اردو میں بھی مایوس کہتے ہیں، سیم چیز ہے. روٹ ورڈ یہی ہے یا حمزہ سین کا. البتہ بہت مایوس ہونے والا ہے. کفور بہت ناشکرہ ہے. آیت نمبر 10 وَلَئِن اور البتہ اگر، ازقناہ چکھائیں ہم ہو اسے انسان کو، نعماء آسائش. نون عین میم روٹ ورڈ ہے. یہ لفظ اس طرح نعما کر کے قرآن میں ایک ہی دفعہ آیا ہے. روٹ ورڈ تو بہت دفعہ آیا ہے، نعمتوں کے لیے آتا ہے زیادہ روٹ ورڈ، مگر یہ نعماء آسائش کے اس طرح ایک دفعہ یہ لفظ آیا ہے اس طرح. بعد ضراء تکلیف کے، ضرر دودھ دادرا را روٹ ورڈ ہے، ہارم کو کہتے ہیں. بعد تکلیف کے، مست ہو جو پہنچی اس سے. اچھا یہ تو اسے ہو گیا. مست میں میم سین سین مس کرنا، ٹچ کری اسے. لَيَقُولَنَّ البتہ وہ ضرور کہے گا. ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے یہی بات کر رہے تھے کہ نون تشدید سے پہلے اگر پیش ہو تو ٹرانسلیشن پلورل میں ہوتی ہے، اگر زبر ہو تو ٹرانسلیشن واحد کی ہوتی ہے. لَيَقُولَنَّ البتہ وہ ضرور کہے گا. تو دیکھیں واحد میں ٹرانسلیشن ہو رہی ہے یہاں پہ. ذَهَبَ دور ہو گئیں. السیئات برائیاں، سین واو حمزہ روٹ ورڈ ہے. سیئتن کی جمع ہے. عنی مجھ سے. عنی میں بھی دو چیزیں، ان پلس نی، یعنی کہ مجھ سے. انہو بے شک وہ، لفرحن البتہ بہت اترانے والا ہے. فخور بہت فخر کرنے والا ہے. اللہ سوائے الذین صبروا وعملوا الصالحات، سوائے ان کے جنہوں نے صبر کیا، وعملوا اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات نیک، اولئک یہی لوگ ہیں، لہم ان کے لیے ہے، مغفرۃ بخشش، و اجر اور اجر کبیر بہت بڑا. آیت نمبر 12
فلعلک تو شاید آپ تارکن چھوڑنے والے ہیں. تارک تا سے ہے، تارا کاف روٹ ورڈ آپ کو پتہ ہے. ترک چھوڑنے کو کہتے ہیں، ترک سگریٹ ترک کر دو تو سگریٹ ترک کرنا چھوڑنا. اسی طرح ترک تعلق ہوتا ہے، ترکا جو چھوڑ دیا جاتا ہے، تو ترک کا لفظ چھوڑنے سے ہوتا ہے. تارک فاعل کا وزن ہے، تو فاعل کا فاعل کے وزن پہ جو چیزیں آتی ہیں اس کا ٹرانسلیشن بھی والا کر کے کرتا ہے. تو تارکن چھوڑنے والا ہے، ایکچولی واحد ہے، مگر یہ چونکہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بات ہو رہی ہے، ہم عزت کے صیغے میں بات کر رہے ہیں آپ کر کے، تو اسی لیے ٹرانسلیشن والے کر کے کرے، مگر یہ پلورل نہیں ہے، یہ واحد ہی ہے. اس بات کو یاد رکھیں. تارکن فاعل کا وزن ہے، سنگولر میں ٹرانسلیشن ہونی چاہیے تھی، چھوڑنے والا ہے. لیکن چونکہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آ رہی ہے تو اردو میں جیسے ہم کہتے ہیں کہ عزت میں اس طرح بات کرتے ہیں، تو یہ وہ ہے. تو شاید آپ تارکن چھوڑنے والے ہیں، بعد بعض حصہ اس کا جو یوحا وہی کیا گیا. یہ بھی پیسو ہے، مجھول ہے، یا پہ پیش ہے، تھرڈ لیٹر پہ کھڑی زبر، یا پہ یا تا پہ پیش ہو اور تھرڈ لیٹر پہ زبر ہو یا پہ کھڑی زبر. تو یہ کلیئر گیو اوے ہے کہ یہ کیا ہے، مجھول ہے، پیسو. تو اس کو آپ سرکل کر لیا کریں جو بھی پیسو مجھول چیزیں ہیں، تاکہ اس کی ٹرانسلیشن آپ غور سے پڑھیں. وہی کیا گیا ہے الی کا طرف آپ کے، ضائقن اور تنگ ہونے والا ہے. دائق بھی تارک کی طرف فاعل کا وزن ہے، فاعل ضائق، ٹرانسلیشن والا کر کے کریں گے، سنگولر ہے. اور تنگ ضاد یا قاف روٹ ہوتا ہے، ضیق تنگ کو کہتے ہیں، دیق بھی آپ نے دیق دنیا بھی سنا ہوگا. دائقن تنگ ہونے والا ہے، بھی ساتھ اس کے، صدرو کا سینہ آپ کا. ان کے یقول وہ کہیں گے، یا اور وہ ہے تو پلورل میں، وہ کہیں گے لولا کیوں نہیں، انزلہ نازل کیا گیا. یہ بھی مجھول ہے، پیسو، نازل کیا گیا علیہ اس پر، کنزن کوئی خزانہ، کاف نون زائی روٹ ورڈ ہے اس کا، او یا جا آیا معہو ساتھ اس کے، ملک کوئی فرشتہ. انما بے شک انتا آپ تو، نذیر ڈرانے والے ہیں، وارن کرنے والے ہیں. واللہ علی کل شیء وکیل، اور اللہ اوپر ہر چیز کے وکیل ہے، نگران ہے. وکیل کا روٹ ورڈ واو کاف لام ہوتا ہے، اور نگران کارساز میننگ اسی طرح آتے ہیں اس کے. آیت نمبر 13 کیا، جو ہے یا کے لیے آتا ہے یا کیا کے لیے آتا ہے، دونوں چیزیں آپ دیکھتے ہیں. کی ٹرانسلیشن میں آتا ہے کیا، یقولون وہ کہتے ہیں، افتراہ اس نے گھڑ دیا اسے. جب ہم اسے ملا کے پڑھتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں یقولون افتراہ، فا ساکن کو نون کی زبر سے ملاتے ہیں جب ہم نارملی قرآن پڑھتے ہیں. لیکن جب ہم ورڈ ٹو ورڈ بریک کر رہے ہیں تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے، یقولون، کیا وہ کہتے ہیں. اب اس پہ کیا حرکت لگے گی، ڈیپینڈ کرے گا تھرڈ لیٹر کی حرکت پہ. تھرڈ لیٹر پہ زبر یا زیر ہو تو یہاں پہ زیر آئے گی، اور اگر اوپر پیش ہوتا تو ادھر پیش آتی. تو اسی لیے اب ہم جب اس کو الگ سے پڑھیں گے تو ہم پڑھیں گے یقولون، وہ کہتے ہیں، افتراہ اس نے گھڑ لیا اسے. فا را یا روٹ ورڈ ہے. زیادہ تر یہ قرآن میں افطرا، مفترون اسی طرح آیا ہے، افطرا پر واری، یعنی جھوٹ گھڑنے کے لیے. اردو میں بھی ہم افطرا کہتے ہیں، اور روٹ ورڈ کیا ہوگا، فارا یا آلویز. اور افطرا میں جو را پہ کھڑی زبر ہے، جب فعل کے آخر میں زبر آتی ہے اس میں ہی کی ضمیر، یعنی واحد مذکر کی ضمیر آلریڈی ہوتی ہے اس میں. جیسے افطرا میں یہ جو اس نے آیا، یہ کیسے آیا، فعل کے آخر کے کھڑی زبر کی وجہ سے. افطرا اس نے گھڑ لیا، ہو اس سے. تو اس لیے یہ بتانی ضروری یہ چیز ہے کہ کئی دفعہ ہمیں ایک دم ہوتا ہے ہو اسے تو دکھ گیا، مگر ہم یہ والا پارٹ مس کر دیتے ہیں کہ اس نے گھڑ لیا اسے. تو اسی لیے افطرا ہو اس نے گھڑ لیا اس سے. قل کہہ دیجئے تو پس لے آؤ. حمزہ تا یا روٹ ورڈ ہے. حمزہ تا یا جو روٹ ورڈ ہوتا ہے، اگر یہ اکیلا آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے آنا. لیکن جب اس کے بعد با آ رہا ہو، جیسے یہاں پہ بی، تو اس کے مطلب ہوتا ہے لانا. تو بی ہے تو اس لیے ٹرانسلیشن ہوں گے تو پس لے آؤ. لے کہاں سے آیا ٹرانسلیشن، ویسے آنا ٹرانسلیشن ہوتا ہے، مگر لانا ٹرانسلیشن بیکاز آف دس بی. تو پس لے آؤ بھی 10 سورن صورتیں. صورتوں کی جمع ہے، یعنی کہ صورت کی جمع صورتیں جو ہے اس کو عربی میں سورن کہتے ہیں،
اور روٹ ورڈ وہی ہوگا سین و را، اور یہ قرآن میں ایک ہی دفعہ آیا ہے پلورل میں اس طرح سور. عام طور پہ سورہ سورتن آتا ہے، مگر سورن یہیں پہ آیا ہے پلورل میں ہے. سورن صورتیں مثل ہی مانند اس کے مفتریاتن گھڑی ہوئی. اگین فارا یا روٹ ورڈ ہوگا، گھڑنے سے ہی تعلق ہے اس کا، اور مفتریاتن گھڑی ہوئی. اس کو آپ لکھ لیجئے، پیسو ہے، ٹرانسلیشن یاد کرنے اس کے آسان ہے ویسے. مفتریاتن گھڑی ہوئی. ودعو اور بلا لو، پکارو، من انہیں جو. من کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے جو یا جس کے، جس نے، اس طرح میننگ ہوتی ہے. تو من انہیں جن کی استطاعت رکھتے ہو تم تو تم ہو گیا تو عین روٹ ورڈ ہوتا ہے استطاعت رکھتے ہو تم، من دون اللہ سوائے اللہ کے، ان کن تم اگر ہو تم صادقین سچے. آیت نمبر 14 فَإِن لَم پھر اگر نہ، پھر حمزہ پہ ایک ہے. اس میں تین چیزیں ہیں، آپ کو پتہ ہے اس میں تین چیزیں کیا ہے؟ اس میں ہے فا تو دیکھ رہا ہے آپ کو، پھر ہے اس میں ان نہیں دکھ رہا کیونکہ وہ مرج کی وجہ سے غائب ہو گیا، آپ کو نہیں دکھ رہا. فَإِن اور پھر یہ لم کیا مطلب ہے؟ ڈڈ ناٹ. بہت ہی گندا خراب لکھا گیا لیکن آپ دیکھ لیں. فَإِن لم کیسے بنا یہ لفظ؟ فا پلس ان پلس لم. ان اور لم جب آپس میں مرج ہوا تو نون آپ کو دکھ نہیں رہا، مگر اس میں ٹرانسلیشن اگر کی ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے ان کا مطلب ہوتا ہے اگر، اور لم کا مطلب ہوتا ہے ڈڈ ناٹ نہیں، یعنی کہ ماضی میں جیسے نہیں ہے. تو فَإِن لم پھر اگر نہ، تو اس کی میننگ آپ اسے بریک کر کے کریں گے تو آپ کو پھر بھولیں گے نہیں انشاءاللہ. یستجیبو وہ جواب دیں، جیم و با روٹ ورڈ ہے جواب سے. یستجیبو وہ پلورل میں ہے، وہ جواب دیں، لکم تمہیں، فعلمو تو جان لو، انما کہ بے شک انزلہ یہ نازل کیا گیا ہے. یہ بھی پیسو ہے، بار بار آتا ہے، یہ تو ہمیں اس میں آسان ہے، یاد ہوتی ٹرانسلیشن، مگر پتہ ہونا چاہیے میں کہ یہ مجہول ہے. بعلم اللہ اللہ کے علم سے، وان اور یہ کہ لا الہ الا نہیں کوئی الہ برحق مگر ہوا وہی. فہل تو کیا، انتم تم مسلمون اسلام لانے والے ہو. میم پہلے اونا بعد میں، ٹرانسلیشن والے کر کے ہوتی ہے اچھی، صحیح ہوتی ہے نہیں کہ اسلام لانے والے ہو، مسلم ہو. من جو کوئی، whoever کانا ہے، یریدو وہ چاہتا. یریدو قرآن میں بہت دفعہ آتا ہے روٹ پر راوا دال. یریدو وہ چاہتا، الحیات دنیا دنیا کی زندگی کو، وزینتہا اور اس کی زینت کو. اب زینت ہا میں مؤنث کی ضمیر ہے تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کس کی ضمیر ہے، یہ کس کے لیے؟ حیات، یرید الحیات دنیا، زندگی دنیا کی. تو زینتہا یعنی کسی زندگی کی دنیا کی جو زینت چاہتا ہے. ٹھیک ہے، جو کوئی چاہتا ہے زندگی دنیا کی، وزینتہا اور اسی دنیا کی زینت، اسی زندگی کی زینت. نوفی ہم پورا دیں گے. نون تو ہم کی ہو گئی. وفا یا روٹ ورڈ ہے. وفا ہم اردو میں لفظ یوز کرتے ہیں نا، وفا، اس میں بھی پورا دینے کے میننگ آتا ہے. تو وفی وفا یا روٹ ورڈ یاد رکھے اس کا. نوفی ہم پورا دیں گے، الیہم طرف ان کے، اعمالہم ان کے اعمال کا اجر بریکٹ میں سمجھانے کے لیے بات ہے. فیہا اس میں کس میں؟ یہ دنیا میں. تو دنیا بھی مؤنث ہوتی ہے عربی میں. فیہا اس میں، وہم اور وہ، فیہا اس میں، یعنی کہ اس دنیا میں. ہا کی ضمیر ہر جگہ دنیا کی طرف جا رہی ہے. لا یبخسون نہ وہ کمی کیے جائیں گے. یہ جو ہے اس پہ آپ سرکل کر لیں، اس کو لکھ لیں، یہ مجہول ہے، پیسو ہے. اس میں کلیئر گیو اوے یا پہلے ہو اس پہ پیش ہو اور تھرڈ لیٹر پہ زبر ہو تو یہ ہوتا ہے مجہول کا صیغہ. با خا سین یہ کمی کے میننگ میں آتا ہے قرآن میں، بہت دفعہ یوز نہیں ہوا روٹ ورڈ، یہ ٹوٹل 5 دفعہ ہی ہوا ہے فیل کی طرح یوز. اور یہاں پہ یہ مجہول ہے، نہ وہ کمی کیے جائیں گے. آپ کو ایک اور ایگزامپل میں ہم دیکھ لیتے ہیں. سورہ ہود کی آیت میں دیکھیں، آیت نمبر 85 میں، جب یہاں پہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو ذکر ہو رہا ہے تو وہاں پہ انہوں نے کہا تھا وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ، ولا اور نہ تبخسو ڈپرائیو کرو الناس لوگوں کو ان کی چیزوں سے. تو کمی کرنے کے معنی میں تب باخاسین یوز ہوا ہے، مگر یہ بہت دفعہ قرآن میں نہیں آیا. اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں
لا یبخسون، نہ وہ کمی کیے جائیں گے. آیت نمبر 16 اولئک، یہی لوگ ہیں الذین، وہ جو لیسا نہیں ہے لہم ان کے لیے فی الآخرت، آخرت میں الا مگر النار، آگ، وحبط، اور ضائع ہو گئے، ما جو صنعوا انہوں نے کیا. صاد نون عین کا روٹ ورڈ ہے، واو ساکن بتا رہی ہے پلورل میں انہوں نے کیا. اس کے مطلب کرنا ہوتا ہے اور کنسٹرکٹ کرنا، دو چیزیں. صاد نون عین میں آپ دیکھتے ہیں دو چیزیں، یا تو کوئی چیز کنسٹرکٹ کرنا میننگ آتا ہے جیسے صنعت ہوتی ہے اردو میں، اور دوسرا میننگ قرآن میں آپ کو ملتا ہے کرنے سے، کہ جو بھی عمل کیے، جیسے اس طرح کے میننگ آتا ہے. صنعوا انہوں نے کیا، فیہا اس میں، اب ہی ہا پھر دوبارہ سے اس دنیا میں، وباطل اور باطل ہے ما جو کچھ کانو تھے وہ یعملون وہ عمل کرتے. افمن کیا بھلا وہ شخص جو کانا ہو علی بینۃ ایک واضح دلیل پر، من ربہ اپنے رب کی طرف سے، ویتلوہ اور پیچھے آتا ہو اس کے. اس کو ذرا یاد کر لیں صحیح سے، یہ ایکٹیو ہی ہے لیکن تا لام واو کے روٹ ورڈ سے عام طور پر تلاوت کی میننگ ہم دیکھتے ہیں، پڑھنا یا تلاوت کرنا. اصل میں تلا یتلو تلاوتن جو ہے پیچھے آنا، اس کے مطلب اس کے اصل میں یہ میننگز آتا ہے. تو اس لیے مگر اس میں آپ غور سے پھر اس کو یاد کریں، یتلو وہ پیچھے آتا ہو اس کے. تو اس کی ٹرانسلیشن غور سے دیکھ لیجئے گا کہ پیچھے آنے کی میننگز ہیں، تلاوت کرنے کی میننگ نہیں ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے. وَيَتْلُوهُ اور وہ پیچھے آتا ہو اس کے، شاہدن ایک گواہ، منہ اس کی طرف سے، وَمِن قَبْلِهِ اور اس سے پہلے تھی، کتاب موسیٰ کتاب موسیٰ، اماماً امام یعنی کہ رہنما، ورحمتاً اور رحمت. اولئک یہی لوگ ہیں یؤمنون جو ایمان رکھتے ہیں، بھی اس پر، ومن یکفر اور جو کوئی کفر کرے گا، بھی اس کا، من الاحزابی گروہوں میں، حزب کی جمع احزاب پلورل میں ٹرانسلیشن کریں گے گروہوں میں سے، فنارو تو آگ، موعدہ اس کی وعدہ گاہ ہے. موعد کا روٹ ورڈ ہے اردو کا وعدہ، ہم جس سے بولتے ہیں واو عین دال وعدہ، لکھا مجھ سے نہیں جا رہا تھا لیکن واو عین دال لکھ لیں. اس کا روٹ ورڈ موعدہ، وعدہ اس کا، وعدہ گاہ، وعدہ کی جگہ اس کی. یہ میم جو ہے موعد قرآن میں جب بھی آتا ہے، اس میں میم میں یا تو وقت اور جگہ دونوں ہو سکتا ہے. جب بھی آپ موعد قرآن میں آیا ہے بہت دفعہ، مگر یہ اپوائنٹڈ میم یا تو اپوائنٹڈ جگہ کے لیے، وعدے کی جگہ، جیسے یہاں پہ جگہ آ رہا ہے میننگ، اور باقی کئی دفعہ آپ دیکھیں گے وعدے کے وقت کے لیے بھی یہ قرآن میں آیا ہے. دونوں یعنی میم کی وجہ سے یہ اس میں ظرف ہوتا ہے، اس میں یا تو جگہ بھی آ سکتی ہے جس کا مکان، اور جگہ ٹائم بھی. تو یہاں پہ اس کی میننگ کیا ہے، میم ایز جگہ کے لیے آ رہا ہے نا، موعدہ اس کی وعدہ گاہ ہے، اپوائنٹڈ جو وعدے کی جگہ ہے. آپ کو ایگزامپل میں ایک دیکھ لیتے ہیں ہم، سورہ ہود میں دیکھیں، ہاں یہ رہا سورہ ہود کی آیت نمبر 81 میں، یہاں پہ ان موعدہم الصبح، بے شک ان کا اپوائنٹڈ ٹائم صبح کا وقت تھا. تو وہ اس میں ٹائم کی بات ہو رہی ہے، تو یہ میم ٹائم کے لیے موعدہ ہو جاتا ہے. اور ویسے ابھی جو ہم نے پڑھا اس میں وعدے کی پلیس، وعدہ گاہ کے ٹرانسلیشن آئے گی. تو وہ اکارڈنگ ٹو ٹیکسٹ آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے، مگر اس میں ایک ہی لفظ ہے اور دونوں طرح یوز ہو سکتا ہے، یا تو اپوائنٹڈ ٹائم یا اپوائنٹڈ پلیس. تو موعدہ اس کی وعدہ گاہ ہے، فلا تکو پس نہ، تا آپ کی ہے، اور کاف پیش جو ہے اس کا روٹ ورڈ تھا کاف واو نون، تکو ہو آپ، فی مریتن کسی شک میں، مریتن کا روٹ ورڈ میم را یا ہے، کسی شک میں، منہ اس سے، انہو بے شک وہ، الحق حق ہے، من ربی کا آپ کے رب کی طرف سے، ولیکن اور لیکن، اکثر الناسی اکثر لوگ، لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لاتے. ومن اور کون، اظلم زیادہ بڑا ظالم ہے. اچھا ازلم میں بھی اسی طرح ہے کہ جیسے اکبر زیادہ بڑا ہے، اصغر زیادہ چھوٹا ہے، احسن زیادہ اچھا ہے، اظلم زیادہ بڑا ہے. تو یہ اس میں تبدیل کا صیغہ کہلاتا ہے. تو اظلم بڑا ظالم ہے، ممن اس سے جو، افطرا اس میں بھی تھرڈ لیٹر پہ زبر کی وجہ سے ہم افطرا پڑھیں گے، جو گھڑ لے، علی اللہ اللہ پر، کذباً جھوٹ. اولئک یہی لوگ ہیں، یعرضون جو پیش کیے جائیں گے. عین را داد روٹ ورڈ ہے، یا پہلے اونا بعد میں، وہ پلورل میں. اور ایک چیز اور بہت امپورٹنٹ، جا پہ پیش ہو پہلے، یا یادا پہ، اور تھرڈ لیٹر پہ زبر ہو،
تو یہ کلیئر گیو اوے کس چیز کا ہے کہ یہ مجہول ہے. جو مجہول چیزیں ہوتی ہیں اس کی ٹرانسلیشن تھوڑی سی ٹرکی اور ڈفرینٹ ہوتی ہے، تو آپ اس کو غور سے دیکھیں. جو پیش کیے جائیں گے، عین را دود، ہم بات عرض کرتے ہیں نا، جب ہم اردو میں کہتے ہیں عرض کیا ہے، تو عرض بھی کیا کرتے ہیں؟ پیش کیا ہے، جیسا اردو میں بھی ہم کہتے ہیں. تو اس میں یعرضون جو پیش کیے جائیں گے، ایکٹیو ہوتے اگر یہ لفظ تو ایکٹیو ہوتا ہے تو اس کی میننگ ہوتا ہے کہ جو پیش کرتے ہیں وہ خود پیش کریں گے کوئی چیز، مگر وہ پیش کیے جائیں گے تو اس کا مطلب کہ کوئی اور ان کو پیش کرے گا. تو یعرضون جو پیش کیے جائیں گے علی ربہم اپنے رب پر، ویقولو اور کہیں گے الاشہاد گواہ پلورل میں ہے اشہاد، ہؤلاء یہ ہے الذین وہ لوگ جنہوں نے کذبوا جھوٹ بولا علی اللہ اپنے رب پر، علی ربہم اپنے رب پر. کذبوا جو آتا ہے ذال پہ تشدید کے بجائے بغیر، اس کا مطلب جھوٹ بولنا آتا ہے، اور کذبوا آتا ہے ذال پہ تشدید کے ساتھ تو اس کا مطلب جھٹلانا آتا ہے. دونوں کے میننگز میں اور فرق ہوتا ہے، تو غور سے دیکھیں. کذبوا جھوٹ بولا، علی ربہم اپنے رب پہ، الا لعنت اللہ علی الظالمین خبردار لعنت ہے اللہ کی ظالموں پر. آیت نمبر 19 الذین وہ لوگ جو یصدون روکتے ہیں، یا پہلے اونا بعد میں وہ پلورل میں ہے، صاد دال دال روٹ ورڈ ہے، روکتے ہیں، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، ویبغونہا اور تلاش کرتے ہیں اس میں، کس میں؟ راستے میں. عن سبیل اللہ کی بات ہو رہی ہے. یا کا یعنی کہ باغن یا روٹ ورڈ ہے، تلاش کرنے کے مطلب میں آتا ہے یہ. کئی دفعہ یبغون وہ تلاش کرتے ہیں، ہاں اس میں عوجن ٹیڑھا پن. عین و جیمی روٹ ورڈ ہے اس کا. وہم اور وہ بالآخرت ہم کافرون آخرت کے وہی انکاری ہیں. آیت نمبر 20 اولئک یہی لوگ لم نہیں یکونو وہ تھے معجزینا میم پہلے اینا بعد میں والے کے ٹرانسلیشن کریں گے، عاجز کرنے والے، فی الارضی زمین میں، وما کانا اور نہیں تھا، لہم ان کے لیے، من دون اللہ سوائے اللہ کے، من اولیاء کوئی مددگار. وَلَمْ یا روٹ ورڈ ہے، ولی کا پلورل ہے یہ، کوئی مددگار ولی. یضاعف دگنا کیا جائے گا. دود اس کو بھی آپ سرکل کر لیجئے، یہ بھی مجہول ہے، پیسو لکھ لیجئے مجہول، اور یا پہ پیش، اور تھرڈ لیٹر پہ آپ کو زبر دکھ رہا ہے، کلیئر گیو اوے کہ مجہول ہے. یضاعف دگنا کیا جائے گا. جب بھی قرآن میں یہ یضاعف آتا ہے اس میں دگنا یہاں پہ ملٹیپلائی کرنا دونوں میننگ پائے جاتے ہیں. یضاعف دگنا کیا جائے گا، لہم ان کے لیے، العذاب عذاب، ما کانو نہ تھے وہ، یستطیعون وہ استطاعت رکھتے، السمع سننے کی. اللغو ہے اور السمع تو اس کو ہم سننے، جس سے کام کے نام کی طرح اس کی ٹرانسلیشن کریں گے، کانوں کی ٹرانسلیشن نہیں کریں گے، سماعت کی، سننے کی. السمع سمع سننے کی، وما اور نہ ہی کانو تھے وہ، یبصرون وہ دیکھتے. اب یہاں پہ فعل کی طرح ٹرانسلیشن ہوگی، پاسود را روٹ ورڈ ہے، یبصرون وہ دیکھتے. اولئک الذین یہی لوگ ہیں جنہوں نے خسروا خسارے میں ڈالا، انفسہم اپنے نفسوں کو، اپنی جانوں کو، وضل اور گم ہو گیا، عنہم ان سے، ما جو کچھ کانو تھے وہ، یفترون وہ گھڑا کرتے. آج کے سبق میں تو بہت دفعہ آیا فارا یا روٹ ورڈ کے ساتھ. آیت نمبر 22 لا جرما نہیں کوئی شک. کئی دفعہ قرآن میں لا جرما کر کے آیا تو اس کی میننگ اس کو ساتھ ہی ہم دیکھیں تھے، لا جرما نہیں کوئی شک، انہم بے شک وہ، فی الآخرتی آخرت میں، ہم وہی ہیں، الاخسرون جو سب سے زیادہ خسانے پارے والے. اس میں اخسر جو ہے اس میں اس کا وزن آتا ہے، جیسا ابھی ہم نے پڑھا تھا نا، احسن زیادہ اچھا ہے، اظلم زیادہ ظالم ہے. تو اخسر جو ہے اس میں زیادہ خسارہ پانے والا تو آتا ہے، مگر جو سب سے زیادہ خسارہ پانے والا ہے، یہ بھی کوئی گرامر عربی گرامر سے اس کا تعلق ہے، بس آپ اس کی ٹرانسلیشن ایسے ہی یاد کریں. ہم وہی ہیں الاخسرون جو سب سے زیادہ خسارہ پانے والے ہیں. تو یہ سپرلیٹو ڈگری ہو گئی ہے، یہاں پہ خالی کمپیریٹیو نہیں ہے بلکہ سب سے زیادہ. اس کی ٹرانسلیشن غور سے دیکھیں، الاخسرون جو سب سے زیادہ خسارہ پانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے اس خسارے سے. اگلی آیت دیکھتے ہیں، آیت نمبر 23 ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے نیک، واخبتوا اور انہوں نے عاجزی کی. واو ساکن الف بتا رہا ہے انہوں نے، خواباتا روٹ ورڈ ہے اس کا. ہمبل کے میننگ میں آتا ہے
قرآن میں یہ بہت دفعہ یوز نہیں ہوا، 2 دفعہ ہی یہ فعل آیا ہے اور 1 دفعہ اسم کے طور پہ آیا ہے. ہم اس کی بھی ایک ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. جی سورہ حج میں نظر آ رہی ہے ہمیں، یہاں پہ آ رہا ہے تخبیتا، اس میں بھی ہے کہ ہمبلی سبمٹ کے میننگ آ رہے، اور پھر ایک اور سورہ حج میں مخبتین یہ لفظ آیا اسم کی طرح، تو مخبتین ہمبل ونس. تو قرآن میں خواباتا کا روٹ ورڈ 3 دفعہ آیا ہے، بس تینوں دفعہ ابھی ہم نے بس دیکھ لیا. مخبتین جو ہے حج میں آیت نمبر 34 میں ہے، اور ایک دفعہ اور بھی حج میں آیا تھا. اور اب ہم دوبارہ سے اپنے لیسن پہ آتے ہیں. اخبتو انہوں نے عاجزی کی، ہمبل ہوئے وہ، الی ربہم طرف اپنے رب کے، اولئک اصحاب الجنہ یہی لوگ ہیں ساتھی جنت کے، ہم فیہا خالدون اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت میں جانے والوں میں شامل کریں، آمین. فاعل خالد اس وزن کی وجہ سے ٹرانسلیشن والے کر کے کرتے ہیں. آیت نمبر 24 آ گئی. مثل الفریقینی، مثال فریقینی 2 گروہوں کی. فریق کہتے ہیں ایک گروہ کو، اور یہ جو آخر میں عینی آ رہا ہے یہ صیغہ ہے تثنیہ کا. آنی یا عینی یہ دونوں جب ایڈ ہوتے ہیں وہ تثنیہ ڈوئل کا صیغہ ہوتا ہے. تو عینی 2 گروہوں کی، کل عامہ مانند اندھے کے، عین میم یا روٹ ورڈ ہوتا ہے، امیون جیسے اندھے کے لیے، والاصمی اور بہرے کے ہے. صاد میم میم روٹ ورڈ ہوتا ہے. سمن بکمن امیون پڑھتے ہیں نا سورہ بقرہ میں، تو اس سے یاد رکھا کرے روٹ ورڈ. بہرے کے ہے، والبصیر اور دیکھنے والے، والسمیع اور سننے والے کے ہے. حل کیا، یستویانی یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں. برابر کے لیے روٹ ورڈ ہوتا ہے سین، واو اور یا. مساوی سے یاد رکھیں، جو ہم مساوی اردو میں کہتے ہیں نا، مساوات بھی ہوتا ہے، مساوی ایکول کے لیے یوز ہوتا تھا، تو اس سے آپ روٹ ورڈ یاد رکھیں سین واو یا. اور تو اس میں برابر کا میننگ آیا روٹ ورڈ میں. یہ دونوں کہاں سے آیا ہے؟ ابھی ہم نے بات کی تھی عینی اسم کے آخر میں عینی ہو، یا پھر آنی جو ہو. آنی تو کسی بھی چیز کے آخر میں اگر آنی ہو تو وہ جو ہوتا ہے ڈوئل کا صیغہ ہے. تو یہ یہاں پہ بھی دیکھیں یستوی یانی، یستوی یانی، تو یہ آنی جو ہے یہ ڈوئل کے لیے آ گیا. تو یستوی یانی دونوں برابر ہو سکتے ہیں. مثلا مثال میں افلا تذکرون کیا بھلا نہیں تم نصیحت پکڑتے. ذکر یذکر جب کاف پہ تشدید کے ساتھ آتا ہے تو اس میں نصیحت پکڑنے کی میننگ آتا ہے. یہاں پہ ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوا. اس میں جو بھی کمیاں کوتاہیاں غلطیاں تھیں تو ہمارے نفس کی وجہ سے تھی. اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں معاف کرے اور اس کی بہترین حصے سے ہمیں فائدہ اٹھانے والا بنائے، اور ہمیں اور ہمارے والدین کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے سب پیاروں کو جنت میں ساتھ رکھے. ہمیں ہمارے والدین کے لیے اللہ صدقہ جاریہ بنائے، ہمارے بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے. یہاں پہ ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.